السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے درگم چیرو کیبل برج پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب چلتی ہوئی ایک ٹو ویلر بائک میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ مقامی افراد کے مطابق جیتن نامی نوجوان روڈ نمبر 45 کی سمت سے آئیکیا کی جانب اپنی پلسر بائک پر جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کیبل برج پر پہنچے، بائک میں ایک آگ لگ گئی۔ آگ بھڑکتے ہی جتن نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بائک کو فوراً سڑک کے کنارے روک دیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آگ کی شدت کے باعث بائک مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے کے باعث وہاں سے گزرنے والے دیگر گاڑی سوار خوف و ہراس کا شکار ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے ٹریفک بھی متاثر ہوئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ صبح تقریباً 10:30 بجے پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی مادھا پور فائر اسٹیشن سے ایک فائر گاڑی موقع پر روانہ کی گئی۔ حکام کے مطابق ابتدائی شبہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ موٹر سائیکل میں تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے۔ حادثے کے باعث کچھ دیر کے لیے ٹریفک متاثر ہوئی، تاہم رائے درگم ٹریفک پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں لے لیا۔ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اس کی ماتحت کمپنی میٹا پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت نے واضح الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے ملک کی پرائیویسی سے کھیل نہیں سکتے۔ ہمارا ڈیٹا کا ایک بھی ہندسہ شیئر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر ملک کے قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا تو بھارت چھوڑنے کا راستہ کھلا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا ہے کہ واٹس ایپ اپنے تجارتی مفادات کے لیے صارفین کا ڈیٹا میٹا کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، جو کہ استحصال کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے میٹا کو تنبیہ کی اور کہا کہ بعض اوقات خود انہیں بھی میٹا کی پالیسیوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ انہیں واٹس ایپ پر کسی ڈاکٹر کی جانب سے دوا کی پرچی موصول ہوئی، جس کے فوراً بعد اسی دوا سے متعلق اشتہارات ان کے فون پر نظر آنے لگے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب یہ پالیسی سمجھنا ان جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ملک کے لاکھوں غریب اور ناخواندہ شہری انہیں کیسے سمجھ پائیں گے۔ واضح ہے کہ جنوری سال 2021 میں واٹس ایپ نے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کرائی تھی، جس کے تحت واٹس ایپ بزنس اکاؤنٹس کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے متعلق معلومات فیس بک کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ابتدا میں واٹس ایپ نے نئی پالیسی قبول نہ کرنے والے صارفین کے اکاؤنٹس منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، جس پر ملک بھر میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ناقدین نے اسے ذاتی رازداری کی صریح خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ بعد مرکزی حکومت نے مداخلت کرتے ہوئے اس پالیسی کے نفاذ کو فوری طور پر روکنے کی ہدایت دی اور کہا کہ یہ نئی پالیسی انفارمیشن ٹیکنالوجی قانون کی دفعات کی سراسر منافی ہے۔ اسی پالیسی کے خلاف دائر عرضی پر حالیہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یہ سخت ریمارکس دیے۔ نشے کی حالت میں بیوی پر تشدد اور ذات پات کی توہین کرنے پر پولیس کانسٹیبل کو کر دیا گیا معطل۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے ریڈی کالونی میں اتوار کی رات ایک سنگین واقعہ پیش آنے کے بعد پولیس کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ کانسٹیبل نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو ذات پات کا نام لے کر گالیاں دی اور اس پر تشدد کیا۔ اس سلسلے میں رامگنڈم کے کمشنر آف پولیس امبر کشور جھا نے پیر کی رات معطلی کے احکامات جاری کیے۔ احکامات کے مطابق منچریال ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل ڈی روی پرساد کو اس وقت معطل کیا گیا جب ان کی بیوی شریشا کی شکایت پر ان کے خلاف SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس سے محکمہ پولیس کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں روی پرساد نشے کی حالت میں صرف زیر جامہ پہنے نظر آ رہے ہیں، جو اپنی بیوی شریشا کو گھر سے گھسیٹ کر سڑک پر لاتے اور اس پر تشدد کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ شریشا ایک ننھے بچے کو گود میں لیے بے بسی سے روتی نظر آتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ شریشا، جو درجہ فہرست ذات سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے 6 سال قبل روی پرساد سے محبت کی شادی کی تھی، جو ایک دوسری برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ یلاریڈی اقلیتی اقامتی جونیئر کالج پرنسپل محمد شریف نے بتایا ہے کہ اقامتی اسکولز اور کالجز میں داخلوں کا آن لائن آغاز ہو چکا ہے۔ RLC محمد عبدالبصیر نے تمام اولیاء طلبہ اور سرپرستوں سے توجہ کی اپیل کی ہے۔ 14 فروری کو اہلیتی امتحان ہے۔ تمریز میں طلباء کو مسابقتی امتحان کے لیے کوچنگ بھی دی جائے گی۔ اقلیتی طلباء سے عجلت کرتے ہوئے داخلہ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر میونسپل میں کانگریس پارٹی ڈسٹرکٹ صدر آتم سگنا مقامی MLC ڈنڈی وٹھل کی جانب سے کاغذ نگر میونسپل وارڈ کے 30 کے منجملہ 8 مسلم امیدواروں کو کانگریس نے ٹکٹ کا اعلان کیا۔ اس میں میونسپل وارڈ نمبر 7 سے شمیم بانو، 8 سے ارشد احمد، میونسپل وارڈ 9 سے رخسار انجم، 13 سے قمرنیسا، 18 سے شاہین سلطانہ، 20 سے پٹھان تسکین بیگم، 23 سے ثنا بیگم، وارڈ نمبر 26 سے وسیم انیسا شبیر کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے اور بی فارم داخل کیا گیا ہے۔ کریم نگر ٹاؤن پولیس کی بہترین پہل طلائی زیورات نقدی متاثرہ تک پہنچا دی گئی۔ کریم نگر ٹاؤن پولیس نے CCTV کیمروں کی مدد سے لاپرواہی کی وجہ سے گم ہو جانے والے سامان کا سراغ لگایا اور اسے ایک ایماندار آٹو ڈرائیور کے ذریعے متاثرہ کے حوالے کر کے اپنی انفرادیت کا مظاہرہ کیا۔ راما منڈل کی بوجا لکشمی 55 سالہ ایک خاتون الہند کنٹا منڈل کے جواری پیٹ گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے گھر پر ایک تقریب میں شرکت کے لیے کریم نگر پہنچی تھی۔ کریم نگر بس اسٹینڈ کے قریب غلطی سے ان کا پرس گم ہو گیا تھا۔ پرس غائب ہونے پر صدمے مبتلا متاثرہ خاتون نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے فوراً بس اسٹینڈ پہنچ کر آس پاس لگے CCTV کیمروں کی جانچ کی اور پتہ چلا کہ پرس ایک آٹو ڈرائیور نے لیا تھا اور تفتیش کے دوران انہوں نے اس کی شناخت بھگت نگر کے کولہاپوری جگن کے طور پر کی اور پھر سے رابطہ کیا۔ جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو جگن نے جواب دیا اور اعتراف کیا کہ یہ سچ ہے کہ اسے پرس مل گیا تھا۔ 1.5 تولے کی سونے کی انگوٹھی، سونے کے 3 خول، 750 روپے نقد موجود تھے۔ مذکورہ زیورات ٹاؤن سب انسپکٹر راجنا کی قیادت میں بس اسٹینڈ آؤٹ پوسٹ پر متاثرہ بوجا لکشمی کے حوالے کر دیا گیا۔ بین الاقوامی مقابلے کے لیے طلباء کو تیار کرے، ہم ضلع انتظامیہ کی جانب سے اپنا بھرپور تعاون پیش کریں گے، ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا گورنمنٹ ڈیف ہوم اسکول کے طلباء کو بین الاقوامی سطح پر مختلف مقابلوں میں حصے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کریم نگر گورنمنٹ ڈیف ہوم اسکول کے طلباء نے گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ سے جاریہ ماہ کی 21 تاریخ تک ممبئی منعقدہ قومی سطح کے ایتھلیٹکس مقابلے بعنوان دی سائلنٹ اولمپیاڈ 2026 میں حصہ لیا اور آل انڈیا مجموعی چیمپئن بنے۔ مجموعی طور پر 28 طلباء نے سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے جیت لیے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کلکٹریٹ میں میڈل جیتنے والے طلباء کو مبارکباد دی۔ LRD میونسپل کے 12 وارڈوں جیسے کہ کانگریس امیدواروں کی فہرست میں وارڈ نمبر 1 سے گایتری، 2 نمبر سے مہیشوری ودیا ساگر، 3 نمبر سے کوثر النساء رفیق، 4 نمبر سے منجولا، 5 سے چندریا، 6 نمبر سے سید غفار، 7 نمبر سے بھاگیوتی، 8 نمبر سے سنیواس، 9 نمبر سے تروپتی، 10 نمبر سے پدما سریکانت، 11 سے سوپنا اور 12 سے دسرتم کو پارٹی امیدوار بنایا گیا ہے۔ ضلع منچریال کے چینو ٹاؤن بھی RSQ سینئر لیڈر محمد خواجہ شفیع الدین اور ان کے ہم نواؤں نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی۔ کانگریس پارٹی کے امیدواروں نے بلدی وارڈ نمبر نرمل میں اپنے اپنے انداز میں انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ نرمل کے وارڈ نمبر 41 میں صحافی فہیم خان کی اہلیہ سعدیہ سلطانہ کانگریس کی امیدوار ہیں۔ اس وارڈ میں فہیم خان اپنے حامیوں کے گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے رابطہ پیدا کر رہے ہیں اور ان کے حق میں ووٹ کی اپیل کی۔ اس موقع پر نوجوان یوتھ لیڈر کانگریس خواجہ منصور علی نے تمام رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ کانگریس امیدوار سعدیہ سلطانہ کو بھاری اکثریت سے منتخب کرے۔ اسی طرح دوسرے وارڈ سے بھی جیسے کہ 39 سے توحیدین رفو اور ان کی اہلیہ عائشہ کو کوثر وارڈ نمبر 27 سے کانگریس امیدوار ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور رائے دہندوں سے ربط پیدا کر رہے ہیں۔ ان دونوں وارڈ سے یہ 2 امیدوار گزشتہ انتخابات میں بھی جیت درج کر چکے تھے اور پھر عوام کے درمیان کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپور ٹاؤن کے لونیولی پرائمری ہیلتھ سینٹر کی حدود میں خدمت انجام دینے والے آشا ورکرز نے آج پرائمری ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر نوتا سے ملاقات کر کے قومی سطح پر آشا ورکرز کی جانب سے مرکزی حکومت کے خلاف کیے جانے والے 12 فروری کو احتجاجی دھرنے میں حصہ لینے کے لیے متعلقہ ڈاکٹر کو نوٹس دی گئی۔
ضلع منچریال کے چینور کے بلدی انتخاب میں حصہ لینے والے کانگریس امیدواروں کو بی فارم حوالے کر دیے گئے ہیں۔ 18ویں وارڈ سے سابق میونسپل وائس چیئرمین محمد نواز الدین اور وارڈ نمبر 1 سے رانی کرن، 12 سے محمد خلیل نجمہ اور 17 سے بشیر الدین عظیم الدین۔ اس طرح کانگریس کی جانب سے واضح ہے کہ 18 وارڈز میں چینور ایم ایل اے وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے بی فارم حوالے کیے اور کہا پارٹی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ بودھن گورنمنٹ ڈگری کالج میں پیر کے دن اردو میں تخلیقی اور تحریری موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں شریک اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی ڈچپلی ڈاکٹر گل رانا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور خطاب کیا کہ طلباء اردو زبان پر عبور حاصل کرے اور تخلیقی اور تحریر کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ انہوں نے طلباء کے لیے منعقد کیے گئے اردو تقریری مقابلوں میں نمایاں نشانات حاصل کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ پروفیسر ناہیدہ بیگم گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد شعبہ اردو کے سربراہ پروفیسر عبدالرحیم داؤدی اور بودھن ڈگری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سریش، وائس پرنسپل پی وی ستیہ نارائنا، ڈاکٹر بابو راؤ، اردو لیکچرر محمد مدثر اور دیگر فیکلٹی ارکان اور طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ایل کے جیودان ہائی اسکول میں آج دوسرے مرحلے کے سی ایم کپ کھیلوں کا آڈیو پارتھا سمہا ریڈی نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر شمع روشن کرتے ہوئے پرچم لہرایا گیا اور مختلف کھیلوں کا آغاز ہوا، جس سے حلقے سطح کے کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہوئے بہترین مظاہرہ کیا۔ سی ایم کپ کھیلوں کا اختتام 5 منڈل سداشیو نگر میں منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سیواسرو، ایم پی ٹی او طاہرہ بیگم، تحصیلدار پریم سنگھ، ایم ای او راجولو، سرکل انسپکٹر راجی ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ تعلیم کو ہتھیار بنا کر زندگی میں بلند مقام حاصل کرے۔ نظام آباد کے علاقے منور کاپو کلیان منڈپ میں بی سی اقلیتی اخواتی اسکول کے 10ویں جماعت کے طلباء سے وہ خطاب کر رہی تھیں اور کہا طالب علم کے دور میں محنت اور یکسوئی مستقبل کو سنوار دیتی ہے۔ کلکٹر نے کہا کہ 10ویں جماعت اعلیٰ تعلیم کی پہلی سیڑھی ہے، اس لیے منصوبہ بندی کے ساتھ امتحانات کی تیاری کی جائے۔ ضلع کے بیاسیواد کے کاغذ نگر اولڈ ضلع پریشا ہائی اسکول میں تلنگانہ سوشل ٹیچرز فورم کی جانب سے 10ویں جماعت میں زیر تعلیم لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے ٹیلنٹ ٹیسٹ ایگزام رکھا گیا تھا۔ اس ایگزام میں بہترین نمبرات حاصل کرنے والوں کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ٹیلنٹ ٹیسٹ ایگزام میں ضلع ٹاپرز آنے والی ضلع پریشا ہائی اسکول سرپوٹاؤں کی 10ویں جماعت اردو میڈیم کے طلباء نادیہ بانو بنت محمد اسماعیل، ڈی ایس پی محمد وحید الدین نے اپنے ہمراہ عبدالعزیز چندرشیکھر کے علاوہ تلنگانہ سوشل ٹیچرز فورم کے ساتھ مل کر انعامات اور میڈل سے نوازا۔ حافظ شیخ محسن بچکنڈا نے ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر بچکنڈا کے عوام اور نوجوانوں سے پرخلوص اپیل کی کہ آج شب برات نہایت عظمت و فضیلت کے حامل مبارک رات ہے، جس میں ایک سال کی زندگی، موت، عزت، قسمت اور دیگر مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلدی انتخابات کے پیش نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بابرکت رات کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ انتخابات تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن اگر یہ عظیم رات ہماری زندگی سے گزر جائے تو دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آخر میں حافظ شیخ محسن نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس شب برات کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیوں میں سلامتی کو نازل فرمائے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن میں 2 فروری کو اگنو اسٹڈی سینٹر کی جانب سے پروموشنل میٹنگ تشہیری نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر وائی وینکٹیشورلو، ایڈیشنل ریجنل ڈائریکٹر آف اگنو یونیورسٹی حیدرآباد نے شرکت کی تھی اور کورسز سے متعلق معلومات فراہم کی۔ ایل میونسپل میں بی جے پی کا پارٹی اراکین کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ریاستی نائب صدر کلیان نائک اور ریاستی قائد پائلا ریڈی نے شرکت کر کے حکومت پر 6 گارنٹی اسکیمات کی عدم تکمیل کا الزام لگایا۔ ضلع کے بیاسیواد کے کاغذ نگر بلدی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی انتخابی مہم میں سدھی پیٹ بی جے پی رکن پارلیمنٹ رگھونندن نے اپنے ہمراہ رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریشا، بی جے پی ضلعی صدر سری شلم، سابق بی جے پی صدر کے سیواس مزدور یونین قائد بھٹاچاریہ کے ساتھ مل کر بلدی انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ بلدیہ نرمل کے جملہ 42 وارڈ میں تمام امیدواروں کے بی فارم داخل کر دیے گئے ہیں اور کانگریس بڑے پیمانے پر انتخابی مہم شروع کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ صدرشین بلدیہ کا عہدہ خاتون کے لیے مختص ہے، جبکہ سیاسی حلقوں میں صدرشین کے عہدے کے لیے کانگریس کے امیدوار پائلا کاویہ متوقع ہے۔ ان کے شوہر اے گنیش چکرورتی، جو سابق صدرشین بلدیہ رہ چکے ہیں، اب اپنی اہلیہ کو سیاسی میدان میں اتارا ہے کیونکہ صدرنشین کا عہدہ خاتون کے لیے مختص ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اے گنیش چکرورتی منو کاپور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔
जगतियाल बल्दिया चेयरमैन की नशिस्त से बीसी खातून के रिजर्व किए जाने पर इस ओहदे की दौड़ में जबरदस्त रस्साकशी देखने में आ रही है। बहुत से लोग अपने अहल खाना को पर्चे नामजदगियां दाखिल कर रहे हैं। ये तो वक्त ही बताया गया है कि चेयरपर्सन का ओहदा कौन हासिल करेगा। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 में भी आयत पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से नौजवान कायद मोहम्मद यूनुस इंतखाबी मैदान में अपनी खिदमत आजमाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। इस वार्ड में 2 रुखी मुकाबला होने की तवक्को है। जगतियाल म्यूनसिपल इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के टिकटों की तकसीम को लेकर जीवन रेड्डी के हामियों में सख्त नाराजगी की लहर दौड़ गई और संजय कुमार एमएलए के खिलाफ गाली गलौज की गई। आज यूसुफ सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त मंजर आम पर आते ही टिकट को लेकर उम्मीदवारों में अचानक खलबली मच गई और जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर मुकामी रुकन असम्बली संजय कुमार के खिलाफ बरहमी और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। जीवन रेड्डी फहरिस्त को देखकर सख्ते में आ गए और सख्त नाराजगी में अपने गुस्से को जब्त करते नजर आए। कांग्रेस क़यादत एमएलए संजय की जानिब से झकाव करते टिकट के मामले जगतिया और रायकल मंडल 2 म्यूनसिपलिटी में ज्यादा टिकट संजय कुमार के हामियों को मख्तस कर दी। तेलंगाना में अराकीन असेंबली के इन्हिराफ के मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है। स्पीकर गदन प्रसाद कुमार कल सुबह 11 बजे असेंबली में अपने चैम्बर में कड़ियम श्रीहरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जिन्होंने बीआरएस से अपनी वफादारी तब्दील करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। इस सिलसिले में असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कड़ियम श्रीहरि और दरख्वास्त गुजार बीआरएस एमएलए विवेकानंद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत के दौरान स्पीकर सबसे पहले विवेकानंद के दलाइल कलमबंद करेंगे। वाज़ेह है कि नवंबर साल 2025 में जारी करदा नोटिस के जवाब में कड़ियम श्रीहरि ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मजीद वक्त तलब किया था, ताहम अब स्पीकर ने हतमी समाअत का शेड्यूल तय कर दिया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उस वक्त रनवे से वापस लौट आई जब दौरान परवाज एक मुसाफिर अचानक बेहोश हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। तैयारे में सवार के मुथुराम नामी मुसाफिर ने अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत की और वो बेहोश हो गया, जिसके फौरन बाद पायलट ने टेक ऑफ न करने का फैसला किया और वो तैयारे को वापस उसी जगह पर ले आया। एयरपोर्ट हमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुसाफिर को तैयारे से निकाला और चंद ही मिनटों में उसे एयरपोर्ट पर मौजूद अपोलो मेडिकल सेंटर मुंतकिल दिया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हंगामी तिब्बी सूरत हाल की वजह से प्रवास की रवानगी में कुछ देर के लिए ताखिर हुई, ताहम मुसाफिर की जान बचाने के लिए एयरपोर्ट हुकाम और इंडिगो अमले के बरवक्त फैसले की सिताइश की जा रही है। लिफ्ट देने वाले कार मालिक पर चाकू से हमला करके लूटने की कोशिश। ये संगीन वाकया तेलंगाना के नलगुंडा जिले में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले मुस्तकिल से ज़ाती काम के सिलसिले में अपनी कार में हैदराबाद रवाना होने वाले इमरान नामी शख्स ने रास्ते में नारकेटपल्ली के करीब लिफ्ट मांगने वाले एक नामालूम शख्स को इंसानियत के नाते कार में बिठा लिया। जरा के मुताबिक जैसे ही कार चिटियाल के करीब पहुंची, इसी दौरान लिफ्ट लेने वाले शख्स ने अचानक इमरान की गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू से हमला कर दिया और उसका मोबाइल फोन और नगद रकम छीनने की कोशिश की। अचानक हमले से इमरान शदीद जख्मी हो गया, ताहम उसने हिम्मत दिखाते हुए मुजाहमत की, जिसके बाइस मुलजिम खौफजदा होकर मौके वारदात से फरार हो गया। वाक़े के बाद खून में लथपथ इमरान को देखकर मुकामी अफराद फौरी तौर पर पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए उसे करीब अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है, जबकि आवाम से भी अपील की गई है कि किसी भी मुश्तबह शख्स के बारे में इत्तला मिलने पर फौरी पुलिस को खबर दें। शादी न होने के गम में नौजवान खातून ने हुसैन सागर में छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। मिर्चल जिले के कुंडलकोया से ताल्लुक रखने वाली 26 साल नौजवान खातून विजय लक्ष्मी ने शदीद जहनी दबाव के बायस खुदकुशी कर ली। विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद के हुसैन सागर में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक विजय लक्ष्मी अपनी जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम माँ के साथ कुकटपल्ली के मैत्री नगर में मुकीम थी। हालिया दिनों में उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आए, ताहम जब ये बात सामने आई कि शादी के बाद उसकी माँ भी उसके साथ रहेगी तो रिश्ते तय न हो सके। मुसलसल रिश्ते टूटने और मां की जिम्मेदारी के सबब विजय लक्ष्मी शदीद जहनी परेशानी में मुब्तला हो गई थी। अहले खाना का कहना है कि वो इस बात से दिलबर्दाश्त थी कि मां की मादूरी की वजह से कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ।
بیرون ملک سے ہوائی یا سمندری راستوں کے ذریعے ہندوستان آنے والے مسافروں کے لیے مرکزی حکومت نے خوشخبری سنائی ہے۔ حکومت کے مطابق خواتین مسافر 40 گرام تک اور مرد مسافر 20 گرام تک سونے کے زیورات بغیر کسٹم ڈیوٹی کے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ یہ سہولت ان افراد کے لیے ہے جو 1 سال سے زائد عرصے سے بیرون ملک مقیم ہوں اور وطن واپس آ رہے ہوں، یا پھر ہندوستانی نژاد غیر ملکی سیاح ہوں۔ تاہم اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ یہ زیورات صرف ذاتی استعمال کے لیے ہوں۔ سونے کے بسکٹ یا سلاخوں کی شکل میں لایا گیا سونا اس رعایت کے دائرے میں شامل نہیں ہوگا۔ اس سے قبل خواتین کو 1 لاکھ روپے اور مردوں کو 50,000 روپے مالیت کے زیورات ہی ڈیوٹی فری لانے کی اجازت تھی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے نئے صدر کے طور پر امرناتھ کو مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں آج BCCI کے امبود سمین کی جانب سے باضابطہ احکامات جاری کیے گئے۔ سابق صدر جگن موہن راؤ کی گرفتاری کے بعد گزشتہ 9 ماہ سے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کا صدارتی عہدہ خالی تھا۔ اسی پس منظر میں امرناتھ نے حال ہی میں خود کو HCA کا صدر مقرر کیے جانے کی درخواست امبود سمین سے کی تھی۔ درخواست پر غور کے بعد امبود سمین نے امرناتھ کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کا صدر مقرر کرتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ واضح رہے کہ 20 اکتوبر سال 2023 کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ اس وقت یونائیٹڈ ممبرز آف HCA پینل کے امیدوار جگن موہن راؤ نے اپنے قریبی حریف امرناتھ کو محض 1 ووٹ کے فرق سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ایسوسی ایشن میں کل 173 ووٹ تھے، جن میں سے 169 ووٹ ڈالے گئے۔ ان میں جگن موہن راؤ کو 63 جبکہ امرناتھ کو 62 ووٹ حاصل ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جگن موہن راؤ HCA کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ سونا اور چاندی کی قیمتیں مسلسل کم ہو کر عام لوگوں کی پہنچ میں آنے کی امید لا رہی تھی، لیکن اچانک ایک بڑا جھٹکا لگا۔ ٹرمپ کے ساتھ بھارت کا ٹریڈ ڈیل کامیاب ہونے کے موقع پر اسٹاک مارکیٹ منافع کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی دوران لائیو ٹریڈنگ میں سونا اور چاندی کی قیمتوں نے سب کو چونکا دیا۔ حیدرآباد میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 3,990 روپے کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی 24 کیرٹ سونے کی 10 گرام قیمت بڑھ کر 1,55,360 روپے ہو گئی، جبکہ 22 کیرٹ سونے کی 10 گرام قیمت 1,43,860 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ وہیں چاندی کی قیمت میں ایک ہی دن میں 11,700 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر 2,65,400 روپے فی کلو ہو گئی۔ صبح 10 بجے کے وقت معمولی کمی کے بعد سونا اور چاندی کی قیمتیں مزید نیچے آئی تھی، لیکن 1 گھنٹے کے اندر ہی اچانک بڑھنے سے عام لوگوں کو غیر متوقع جھٹکا لگا۔ ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے پیر کے روز ایک طیارے کو پرواز سے روک دیا۔ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ پائلٹ نے فیول کنٹرول سوئچ میں خرابی کی اطلاع دی تھی۔ پائلٹ کی حالت دماغی پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جب احمد آباد میں ایک بڑا طیارہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس کی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس حادثے کی وجہ یہ تھی کہ طیارے کے دونوں فیول کنٹرول سوئچ یعنی کہ رن سے کٹ آف کی حالت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس طیارہ حادثے میں 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طیارے میں 2 فیول کنٹرول سوئچ ہوتے ہیں۔ طیارے کے دونوں انجنوں کے لیے ایک سوئچ ہوتا ہے۔ تفتیشی رپورٹ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ احمد آباد میں طیارہ حادثہ کیوں پیش آیا تھا۔ اس حادثے کے بعد DGCA نے ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کے تمام بوئنگ طیاروں میں فیول کنٹرول سوئچ کے لاگنگ سسٹم کی جانچ کو لازمی قرار دیا تھا۔ تاہم کسی بھی طیارے کے لاکنگ سسٹم میں کوئی خرابی نہیں پائی تھی۔ احمد آباد طیارہ حادثے کی جانچ میں ایک اور اہم بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ پرواز سے چند گھنٹے پہلے جب طیارہ دہلی سے احمد آباد آیا تھا تو پائلٹ نے تکنیکی لاگ میں اسٹیبلائزر پوزیشن ٹرانڈیوسر ڈیفیکٹ کے بارے میں خرابی کی نشاندہی کی تھی۔ یہ ایک سینسر ہوتا ہے جو طیارے کے پچ کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام ڈیٹا کو برقی سگنلز کے ذریعے فلائٹ کنٹرول سسٹم تک منتقل کرتا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔